بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافرمان بیٹے کا وجود بعض اوقات سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان کے سکون کو متاثر کر دیتا ہے۔ اگر کسی لڑکے کی ماں 12 سے 18 سال کی عمر میں یہ 7 باتیں اپنے بیٹے کو سمجھا دیتی ہے، تو اس کا بیٹا نہ صرف ایک کڑیل جوان بنے گا بلکہ سر اٹھا کر معاشرے میں جی سکے گا، کیونکہ ماں کی یہ 7 باتیں بیٹے کو دنیا میں جینے کا ہنر سکھا دیتی ہے اور اسے کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ ہر ماں کو اپنے کم عمر بیٹے سے یہ 7 باتیں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ جملہ بظاہر تو بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ 12 سے 18 سال کی عمر کے درمیان ایک بیٹا اپنی ماں سے اصل میں کیا سننا چاہتا ہے؟ دیکھیں، بچوں کی یہ عمر کسی بھی طور پر حساس نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ حساس اور فیصلہ کن وقت ہوتا ہے جب ایک بیٹے کی شخصیت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اس کے جذبات اور زیادہ گہرے اور مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہی اندر سوچ کا ایک نیا دروازہ کھل رہا ہوتا ہے۔ اسی مرحلے پر ایک بیٹا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ وہ کبھی خاموش ہوتا ہے اور کبھی بغیر بولے بہت کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ماں کے الفاظ صرف باتیں ہی نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کی سوچ، اس کے اعتماد اور اس کے مستقبل کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ حساس وقت ہوتا ہے جہاں ایک ماں کی کہی ہوئی چند سادہ سی باتیں ایک بیٹے کی پوری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈال دیتی ہیں۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ماں اپنے کم عمر بیٹے سے یہ 7 باتیں ضرور کرے جو اس کے اندر اعتماد پیدا کریں، اس کی سوچ کو درست سمت دیں اور اسے زندگی کے لیے مضبوط بنائیں۔ نمبر 1، ہر ماں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کے دل تک رسائی حاصل کرے۔ صرف اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے احساسات کو بھی سمجھے۔ ایک بیٹا جب اپنی عمر کے حساس مرحلے میں ہوتا ہے تو بظاہر وہ مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کئی سوال اور کئی خوف اور الجھنیں چل رہی ہوتی ہیں جنہیں وہ اکثر چھپا لیتا ہے۔ تو یہاں ماں کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو یہ احساس دلائے کہ اس کے جذبات قیمتی ہیں اور اس کی خاموشی بھی سنی جا رہی ہے، تو بیٹا خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھانا کہ رونا اور کمزور دکھائی دینا غلط ہے، بلکہ اسے یہ سمجھانا ہے کہ آنسو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا ایک فطری طریقہ ہے۔ بیٹوں کو یہ نہ سکھائیں کہ آپ لڑکے ہو اپنے رونا نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو ظاہر کرنے دیں۔ جب ماں اپنے بیٹے کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کھول کر بیان کرے، اپنے دکھ اور اپنا غصہ اور اپنی خوشی کو لفظوں میں ڈھال لے، تو وہ بیٹے کے اندر ایک مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہوتی ہے۔ ایسا بیٹا حالات سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ انہیں سمجھ کر سنبھلنا سیکھ لیتا ہے، اور یہی صلاحیت اسے ایک متوازن اور بااعتماد انسان بناتی ہے۔ نمبر 2، مکمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر ماں کو اپنے کم عمر بیٹے کے دل اور ذہن سے یہ غیر ضروری دباؤ اور پریشر ختم کرنا ہوگا کہ اسے ہر وقت بہترین اور بے عیب نظر آنا ہے، اسے پرفیکٹ دکھائی دینا ہے۔ یہ بالکل ایک غیر ضروری دباؤ ہے جو اکثر مائیں اپنے بچوں کے سر پر تھوپ دیتی ہیں کہ تمہیں پرفیکٹ رہنا ہے، تمہیں ہر کام صحیح اور مکمل طریقے سے کرنا ہے، اور تمہیں ہر لحاظ سے بے عیب نظر آنا ہے۔ ایک بیٹے کے اندر جب آپ یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ اسے غلطی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی کام غلط نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں، یہاں پر آپ کی رہنمائی بچے کے لیے ڈھال بن سکتی ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو یہ شعور دے کہ زندگی میں ٹھوکر کھانا کمزوری نہیں ہے بلکہ سیکھنے کا ایک لازمی مرحلہ ہے، تو اس کے اندر سے ناکامی کا خوف کم ہونے لگتا ہے۔ اسے یہ ڈر نہیں رہتا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، بلکہ بچے کو سکھائیں کہ مکمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی مثال بھی رکھیں، اسے یہ احساس دلائیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے کئی غلط فیصلے اور سیکھنے کے مراحل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کا بیٹا یہ سمجھ لیتا ہے کہ غلطی سے اس کی قدر کم نہیں ہوتی بلکہ غلطیاں اسے بہتر بناتی ہیں، تو اس کا رویہ بدلنے لگتا ہے۔ وہ چھپ جانے کی بجائے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔
ایسا بیٹا پھر ہر چیلنج کو ایک موقع سمجھتا ہے۔ وہ ناکامی سے نہیں گھبراتا بلکہ اس سے مزید سیکھتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوتا ہے کیونکہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کامل ہونے کے بوجھ سے آزاد کر دیا ہوتا ہے، مکمل ہونے کے بوجھ سے آزاد کر کے اسے سیکھنے کی آزادی دی ہوتی ہے۔ نمبر 3، احترام ہر رشتے کی بنیاد ہے۔ آپ کا بیٹا جب اس دنیا میں اس معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو وہ لوگوں کے رویوں سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے شروع سے ہی یہ سمجھائیں کہ اصل طاقت آواز بلند کرنے دوسروں کو دبانے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے رویے کی نرمی اور کردار کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے بیٹے کو یہ احساس دلائیں گی کہ ہر انسان عزت کے لائق ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہو، چاہے اس کا رتبہ کوئی بھی ہو، ہر انسان کی عزت برابر کرنی ہے، تو بیٹا دل سے احترام کرنا سیکھتا ہے، نہ کہ صرف دکھاوے کے لیے۔ اپنے 12 سے 18 سال کے بیٹوں کو یہ بھی سکھائیں کہ جیسے دوسروں کی عزت ضروری ہے، اسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ جب آپ کا بیٹا اپنی قدر پہچان لیتا ہے تو وہ ایسے حالات اور ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھتا ہے جو اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں کی یہی تربیت بیٹے کے اندر توازن پیدا کرتی ہے، جہاں وہ نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی خود پر ظلم برداشت کرتا ہے، بلکہ وقار کے ساتھ جینا سیکھتا ہے۔ نمبر 4، اچھے اور برے لمس کی پہچان۔ ہر ماں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کو اس کے جسم اور اس کی ذاتی حدود کے بارے میں واضح شعور دے۔ جب آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کئی ایسے حالات سے گزرتا ہے جنہیں وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ اسی لیے ماں کا نرم لیکن صاف انداز میں سمجھانا اس کے لیے تحفظ کی دیوار بن جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ ضرور سمجھائیں کہ اس کے جسم کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے، اور کوئی بھی ایسا رویہ اور ایسا لمس جو اسے بے چین کر دے اور خوف اور الجھن میں ڈالے تو وہ لمس درست نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو شروع سے ہی یہ فرق سمجھا دیں گی کہ کون سا لمس محفوظ ہے اور کون سا احترام والا ہے اور کون سا غلط ہے، تو بیٹا خود کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا ماحول بنائے جہاں وہ بغیر ڈرتے ہوئے اور بغیر شرمائے ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔ کئی دفعہ ماں اور باپ دونوں ہی بچوں پر اتنی سختی کرتے ہیں، گھر کا ماحول اتنا سخت رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی کوئی بات بتاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اسی لیے گھر کا ماحول تھوڑا دوستانہ رکھیں تاکہ آپ بھی بچوں سے ہر بات کر سکیں اور بچے بھی اپنے جذبات کھل کر آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ آپ کا بیٹا جب یہ جان لیتا ہے کہ کسی بھی غیر معمولی اور عجیب سی صورتحال میں کو اپنی ماں کے پاس جا سکتا ہے، اسے سب کچھ بتا سکتا ہے، تو اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ خاموشی کے بوجھ تلے دبنے کی بجائے سچ بولنے کی ہمت کرتا ہے اور آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہی ٹرسٹ، بھروسہ اور اعتماد ماں اور بیٹے کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے اور بیٹے کو محفوظ رہنے کا حقیقی احساس دیتا ہے۔ نمبر 5، دوستوں کا انتخاب۔ ہر ماں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کی زندگی میں دوستوں کے معاملات کو صرف نگرانی کی حد تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنے بیٹے کی سوچ کو اس قابل بنائے کہ وہ خود درست اور غلط کا فرق سمجھ سکے۔ آپ کا بیٹا جب اس حساس عمر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کی رہنمائی اس کے مستقبل کا رخ متعین کرتی ہے۔ اگر ماں صرف روک ٹوک کرے گی تو بیٹا چھپ کر فیصلے کرے گا، لیکن اگر ماں اس کے اندر سمجھ پیدا کر دے گی تو بیٹا خود سوچ سمجھ کر اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اپنے بیٹے کو یہ سمجھا دیں کہ ہر دوست ہمیشہ حقیقت میں خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اسے یہ پہچان کرا دیں کہ کون اس کے لیے اچھا ہے اور کون برا، کون لوگ ہیں جو اس کے اندر اچھائی، محنت اور سچائی کو بڑھاتے ہیں، اور کون ایسے ہیں جو اسے غلط سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ جب بیٹا اس فرق کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ خود ہی ایسے لوگوں سے دور رہنے لگتا ہے جو اس کی شخصیت کو کمزور کر دیتے ہیں، جو اسے غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ اس طرح سکھا دینے سے آپ کا بیٹا کسی کے دباؤ میں الف کر نہیں بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرے گا، اور یہ صلاحیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے بیٹے کو صرف کنٹرول نہیں کرتی بلکہ اسے سوچنے اور درست انتخاب کرنے کی طاقت دیتی ہے۔
اس کے اوپر صرف اپنی مرضیاں مسلط نہیں کرتی بلکہ اسے خود فیصلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ نمبر 6، دباؤ کے باوجود اپنی پہچان نہ کھونا۔ اس عمر کے نوجوانوں کو تعلیم اور معاشرہ اور ارد گرد کے مسائل اور اس کے دوست اکثر الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک اچھی ماں ہونے کے ناطے آپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی علیحدہ پہچان بنائے اور جو سب کر رہے ہیں وہی کرنا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا بیٹا جب جوانی کی دہلیز پر ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا اسے مختلف سمتوں میں کھینچتی ہے، کبھی دوستوں کا دباؤ اور کبھی معاشرے کی توقعات اور کبھی وقتی فائدے کی کشش۔ ایسے میں اگر آپ اپنے بیٹے کو یہ شعور نہیں دیں گی تو وہ آسانی سے دوسروں کے راستے پر جل پڑتا ہے، چاہے وہ راستہ درست نہ بھی ہو۔ اپنے بیٹے سے بولیں کہ اصل مضبوطی اس میں نہیں ہے کہ سب کی طرح بن جایا جائے اور سب کے پیچھے چلا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ انسان اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ اسے یہ احساس ضرور دلائیں کہ اس کی اپنی سوچ، اپنے مقصد اور اپنی سمت ہی اس کی اصل پہچان ہے، اور یہ چیز جب آپ کا بیٹا مان لیتا ہے تو وہ وقتی دباؤ کے آگے جھکنے کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا بیٹا پھر صرف حالات کے ساتھ نہیں بہتا بلکہ اپنی سمت خود متعین کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، اسی طرح کے بچے بڑے ہو کر با اعتماد اور با اصول اور مضبوط انسان بنتے ہیں، جن کی بنیاد ایک ماں کے درست رہنمائی پر کھڑی ہوتی ہے۔ نمبر 7، مجھے تم پر فخر ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا جملہ لگ رہا ہے، لیکن یہ ایک جادوئی حقیقت ہے۔ دیکھیں، ایک ماں کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کے دل میں یہ احساس ضرور زندہ رکھے کہ اس کا بیٹا اس کے لیے صرف ایک بچہ نہیں ہے بلکہ فخر کا باعث بھی ہے۔ جب ہمارے بیٹے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اکثر اپنے بارے میں ہی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی انہیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے اور کبھی خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے میں ماں کے چند سچے اور خلوص بھرے الفاظ اس کی پوری اندرونی دنیا بدل سکتے ہیں۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو بار بار یہ احساس دلاتی رہے کہ وہ اس پر فخر کرتی ہے اور اس کی کوششوں کو دیکھتی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی اہمیت دیتی ہے، تو بچے کے اندر آخرکار مضبوطی اور خود اعتمادی جنم لیتی ہے۔ یقین کریں، یہ اعتماد صرف الفاظ کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ماں کے جذبات کی سچائی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کا بیٹا یہ یقین کرنے لگتا ہے کہ اس کی ماں اس پر بھروسہ کرتی ہے اور اس کی قدر کرتی ہے تو وہ زندگی کے مشکل حالات میں بھی ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ آپ کے یہی حوصلہ مند الفاظ بچے کے دل کے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں، جو اسے ناکامی سے نہیں ڈراتے بلکہ ہر بار نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب اسے زیادہ رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اسی عمر میں بیٹا سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے الفاظ سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ چند سادہ سے جملے آپ کے بیٹے کے اندر اعتماد کا بیج بو دیتے ہیں اور شک اور خوف کا بوجھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی عمر کا یہ وقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی تعمیر کا بھی ہوتا ہے۔ ایک بیٹا اس عمر میں اپنی ماں سے صرف نصیحت نہیں چاہتا بلکہ وہ ایسی آواز چاہتا ہے جو اسے قبول کرے، جو اسے سمجھے اور جو اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی غلطیوں سے زیادہ اس کی کوششوں کو دیکھے، اس کی کمزوریوں سے زیادہ اس کے ارادوں کو سمجھے اور اسے یقین دلائے کہ وہ ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ اسی مرحلے میں شخصیت کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ماں کا انداز سخت اور منفی اور مسلسل تنقیدی ہو تو بیٹا اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، وہ اپنی باتیں چھپانے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ماں سے جذباتی فاصلے پر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا انداز اپنے بیٹوں کے ساتھ نرم اور سمجھداری والا اور حوصلہ افزا ہوگا تو بیٹا اپنی ماں کو اپنا محفوظ مقام سمجھنے لگتا ہے۔ آپ کے جملے اور الفاظ ہی آپ کے بچوں کو کامیاب بھی بناتے ہیں اور ناکام بھی۔ اس لیے ایک ماں کا کردار صرف ایک رہنما کا نہیں بلکہ ایک ذہنی معمار کا بھی بن جاتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرمانبردار اور باکردار بنا دے، ان کے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے بھر دے۔
اور انہیں ہر برائی اور ہر غلط راستے اور بری صحبت سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار اللہ، ہمارے گھروں کو سکون اور محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے، اور ہماری نسلوں کو دین اور اچھے اخلاق پر قائم رکھنا، اور ہمارے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔